السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالکریم آزاد مخاطب ہوں۔ آج آپ دوستوں کی خدمت میں کشتہ نیلا تھوتھا یعنی کہ کاپر سلفائڈ کا کشتہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، جو کہ اکسیر کا کام کرتا ہے، بالخصوص یہ چھوڑ کا کام کرتا ہے۔ تو طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ نمک ہلدی لینا ہے، جو کہ یہ نمک ہلدی ہے۔ نمک ہلدی اور ہڑتال، ورکیہ، پھٹکڑی، یہ 3 چیزیں ہوں گی، تینوں برابر لینی ہے۔ 10 گرام لیں یا 5 گرام لیں یا 15 گرام یا 20 گرام، وہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کتنا نیلا بناتے ہیں۔ 5 گرام ہے تو 10 گرام نیلا چاہیے ہوگا، اور اگر زیادہ مقدار میں بنانا چاہتے ہیں تو پھر اسی حساب سے اوزان بنا کر مقدار بڑھا کر اسی حساب سے نیلا بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔ طریقہ یہ ہوگا کہ پھٹکڑی باریک کر لینی ہے، اور ہلدی کا نمک اور ورکیہ ہڑتال کو پہلے سے الگ خرل کر کے آپ نے ایک سائیڈ پہ رکھ دینا ہے۔ اتنا خرل کرنا ہے کہ اس کی چمک ختم ہو کر وہ مانند غبار ہو جائے، یعنی کہ غبار کی طرح ہو جائے، تو اس کو الگ سائیڈ پہ رکھ دیں۔ اب ہلدی اور یعنی کہ ہلدی کا نمک اور پھٹکڑی، یہ دونوں لے کر اس میں مولی کا پانی، یعنی کہ اگر 10 گرام ہے تو کم و بیش اس میں آدھا لیٹر تک مولی کا پانی جذب ہوگا، یعنی کہ آدھا لیٹر مولی کا پانی آپ کے پاس تازہ کا نکالا ہوا ہو، موجود ہو، کیونکہ اس وقت مولی کا بھی سیزن چل رہا ہے، تو اسی نسبت سے ہم یہ نسخہ آپ دوستوں سے شیئر کر رہے ہیں۔ مولی کا پانی لے کر اور اس کو مقطر کر لیں، یعنی صاف کر لیں، فلٹر کر لیں۔ فلٹر کرنے کے بعد کسی باٹی میں، اسٹیل کی باٹی لیں، اس میں نمک ہلدی ڈال دیں اور پھٹکڑی باریک کی ہوئی، دونوں چیزیں باریک کی ہوئی ڈال دیں، اور اس میں تھوڑا تھوڑا جو پانی ہوگا مولی کا یہ ڈالتے جائیں۔ اتنا پانی ہو کہ تقریباً آدھا انچ، یعنی کہ ان سے اوپر رہے، یہ حل ہو جائیں گی۔ کم و بیش 50 گرام آپ اس میں پانی ڈال دیں، اور اس کو ہلکی ریت جنتر اس کو پکا لیں۔ اور یہاں پر جیسے ہی پانی کم ہو تو دوسرا، یعنی کہ بالکل خشک نہیں کرنا، یہاں پر دوسرا پانی ڈال دیں مولی کا۔ اسی طرح اس کو پکاتے رہیں۔ کم و بیش یہ آدھا لیٹر میں موم بن جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی کمی پیشی رہ جائے تو تھوڑا پانی اضافی بھی ہو، کوئی حرج نہیں، تاکہ کم نہ پڑ جائے، کیونکہ ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ کوئی نیا بندہ ہوتا ہے جس سے وہ پانی زیادہ جذب کرا دیتا ہے، آگ کا تناسب ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں پانی جلد ختم ہو جائے گا، یہ چیزیں موم نہیں بن پائیں گی۔ تو اس طرح ان کو موم کر لینا ہے۔ جب دیکھیں کہ یہ موم بن گئی ہیں تو اب اس میں ہڑتال، ورکیہ جو کہ باریک کی ہوئی ہے وہ ڈال دیں، اور اس کو اچھی طرح خرل کریں۔ اتنا خرل کریں کہ یہ پیسٹ کی صورت اختیار کر جائے۔ اگر ربڑا ہو، یعنی کہ اس میں بالکل ہی پتلا پیسٹ ہے، تو اس کو تشویہ دے دیں ریت پہ، تاکہ وہ پیسٹ گاڑھا سا پیسٹ بن جائے۔ اس کے بعد نیلے کے ڈلی کے اوپر لیپ کر کے اچھی طرح اس کو خشک کر لیں۔ جب یہ اچھی طرح خشک ہو جائے تو چھوٹا سا کپ لے کر یا کرسی بل کوٹھالی لے کر اس کے اندر اس کو احتیاط سے بند کر لیں، اچھی طرح گیل حکمت کر کے اس کو 1.5 کلو اپلوں کی آگ دیں۔ تو 1.5 کلو کی آگ جب بالکل ٹھنڈی ہو جائے، سرد ہو جائے، تو اس وقت آپ یہاں سے نکال لیں۔ انشاءاللہ عزوجل آپ کا کشتہ نیلا بالکل پھول کر سفید ہو چکا ہوگا۔ اس کو احتیاط سے نکال لیں، اور جو آپ نے ٹیسٹ کرنی ہے اس کی ٹیسٹ کر لیں۔ یہ اپنے جتنے بھی ٹیسٹ کے معیار ہوتے ہیں سب پر پورا اترتا ہے۔ اکسیر نیلا آپ کے ہاتھ میں تیار ہے۔ تو یہی نیلا ہوتا ہے جو آپ بطور چھوڑ، گندک سے لے کر یا مرکب چیزیں جو کیمیاوی طور پہ استعمال کی جاتی ہیں، کسی بھی مرکب چیزوں کا چھوڑ کرانا ہو تو اس میں مناسب مقدار گرام، 1.5 گرام، 2 گرام، جس نسخہ میں آپ کا نیلا لکھا ہوا ہو تو اسی مقدار سے آپ یہ نیلا شامل کریں، اور اس کو پتال جنتر کرنا ہو یا جل مدرا کرنا ہو یا
انڈے کے کھول میں ڈال کر اس کو تیل کرنا ہو تو کسی بھی چیز کا جب تیل بنانا ہو تو اس طرح آپ اس میں تیل کر سکتے ہیں، چھوڑ کرا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے نیلے کا کشتہ، آپ کی دعاؤں کا طالب عبدالکریم آزاد۔